اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام کے ان بابرکت ایام میں دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست، محرم الحرام کی ساعتوں کی پائیں برکات۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ حضرت مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی محمد امین یوسف اور عبد المجید افغانی سے ملاقات۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد منیر اتاری بنگلہ دیش کے والد کے انتقال پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی تعزیت، مدنی پھولوں سے نوازا، ڈھارس و تسلی سے بنتی ہے ہمت۔ یہاں دیکھیے باپا جان کی شفقت ایک ویڈیو پیغام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ الیاس قادری رفیع عنہ کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی منیر احمد اتاری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل پر آپ کے والد صاحب کے انتقال کی خبر چلی تھی اور کچھ جنازے وغیرہ کا منظر بھی دکھایا گیا تھا، تو میں نے کہا اللہ آپ کی تعزیت کا ثواب کما دو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد محترم کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب مرحوم کے تمام صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والد صاحب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آپ کو اور سب گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ بنگلہ دیش کے تمام اسلامی بھائیوں کو اور گھر والوں کو بھی میرا سلام کہیے اور اپنے گھر والوں کو میری طرف سے تعزیت کا پیغام بھی دیجیے، اور والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کوئی 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب فرمائیں، ایک قافلہ بنائیں، مجھے خوشخبری دیں، مجھے بھی انشاءاللہ اس سے ظاہر ہے کہ میری دل جوئی ہوگی۔ محرم الحرام کے یہ ایام ہیں تاریخی و بابرکت اور حرمت والے کہ ان ایام میں بعثت سے قبل بھی روزے رکھنے کا سلسلہ ہوتا تھا۔ پھر ان ایام کو نسبت حاصل ہے شہدائے کربلا سے۔ ذکر ہے مدنی مذاکرے کا جو ہوا شب گزشتہ براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، حسینی کسوٹی کا بھی سلسلہ ہوا۔ تعام کے ساتھ نفلی روزوں کی سحری کی بھی پائیں سعادت عاشقان رسول نے باپا جان کے ہمراہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والرضا عن ابي بكر وعمر
على حبيبك خير الخلق كلهم. پیارے باپا جان کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ 9-10 محرم کو روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشورے کے دن روزے دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو، یعنی عاشورے کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ محرم الحرام میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ گھر گھر جا کر کھچڑا بنانے کے لیے چندہ کرتے ہیں اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کھچڑا بنائیں گے بھی کہ نہیں۔ ایسا کرنا کیسا؟ شہدائے کربلا کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خوب کھچڑا بنائیں، پکائیں، کھلائیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں نا، تو لوگوں کو تڑیاں دے کر، دھمکیاں دے کر، دادا گیریاں کر کے، بلیک میل کر کے تو چندے لیے جاتے ہیں۔ کرنے والے کرتے ہیں، میں سب کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہتا۔ وہ چندہ نہیں ہوتا، وہ بارہا رشوت ہوتی ہے۔ یہ کیا اس سے اسلام زندہ ہو جائے گا؟ کیا یہ کربلا والوں نے درس دیا ہے؟ انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں۔ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ اب اگر کوئی بیچارہ بولنے کی ہمت کرے تو بولیں گے یہ دشمن اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت نے یہ سکھایا تم کو کہ لوگوں کو ستاؤ۔ میرا سوال باپا سے ہے کہ محرم حرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ یہ حرام حلال کے مقابلے پر حرام نہیں ہے، بلکہ یہاں معنی حرام مانے حرمت والا، حرمت مانے عزت، تو محرم الحرام مانے عزت والا مہینہ۔ حسینی کسوٹی بوجھو تو جانے۔ باپا جان آپ کی مرادی شے کوئی جاندار چیز ہے؟ لا۔ پاپا جان جو آپ کی مرادی شے ہے کیا اس کا تعلق کسی جنگی اوزار سے ہے؟ سبحان اللہ، نعم۔ آپ کی مرادی شے کا تعلق کربلا محلہ سے ہے؟ نعم۔ کیا وہ امام حسین کے قریبی ساتھی تھے جن کے وہ ہاتھ میں جو شے تھی؟ لا۔ پیارے بابا جان اس شے کا تذکرہ قرآن پاک میں؟ لا۔ پیارے باپا جان کیا وہ شے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین کو منتقل ہوئی؟ نعم۔ کیا آپ کی مرادی شے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار؟ جواب درست ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیار دینے سے تو وقار بڑھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنا پیار دیتے تھے، کوئی چبھتی بات کہہ بھی دے ہمارا منصب کیا۔ یہ دیکھتے بہت پرانا واقعہ مجھے بس وہ ایک ذہن میں بیٹھ گیا کہ عاشورے کا دن تھا اور پتھراؤ اور فائرنگ کی کوئی ترکیب تھی۔ اب میں گھر کے
बालकोनी में खड़ा देख रहा था। लोग भागकर हमारी गली में आ गए। पुलिस की टीम आई पकड़ धकड़ करने के लिए। एक ने भागते हुए वो इतना बड़ा पत्थर पुलिस पर फेंका, तो इनमें से एक ने आगे बढ़कर उस पत्थर को यूँ कैच कर लिया। मैं तो हैरान नहीं, यार ये कैसा इंसान है यार, हाथ है क्या यार, तो पत्थर यूँ फेंका और यूँ कैच कर लिया। मैंने कहा इसका निशाना भी ऐसा होगा, अब जिसने मारा वो तो अब गिरा के गिरा, तो वो मारेगा भी इसको। तो उसने यूँ कैच किया और डाल दिया साइड में। तो अब ये कि मैंने इससे ये सबक लिया कि देखो यार, पत्थर मारा उस छिछोरे बंदे ने जिसने बहुत बड़ा जुर्म किया था, लेकिन इसने पत्थर नहीं मारा, ये पत्थर मारता कानून की गिरफ्त में आ जाता। कि तुम्हारा काम पत्थर मारना नहीं है, पत्थर खाकर पत्थर मारना नहीं है, पत्थर मारने वालों को गिरफ्तार करना, उसके साथ कानूनी कार्रवाई करनी। इसी तरह अगर कोई परेशान करता है, बदतमीजी करता है, तो ठीक है, वो गलत कर रहा है। हमारा काम जो है ना, ये बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से, तो इसमें उसमें हमारे फ़र्क क्या रह गया। तो इसलिए आपको मतलब उनके साथ ऐसा करना है कि वो अपने किए पर नादिम हो जाए। डांटने से नादिम नहीं होगा, जिद पैदा होगी, बुग़्ज़ दिल में बैठेगा, चार आदमियों में बदनामी होगी हमारी। हमारे बुज़ुर्गों का तो यही अखलाक रहा है कि सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर के पत्थर खा के जिसने फूल बरसाए। हमें बहरहाल ये कि अपना मनसब समझना चाहिए। अभी बहुत ये सब बातें समझ में आती होंगी, बस समझ में क्या आती, ये पहले से ही समझ में आई हुई होंगी, लेकिन उस वक्त वो गुम जाती है। जब कोई सामने आता ना, तो मज़ा तो ये कि जब कोई सामने आए ऐसा केस, उस वक्त बंदे की घूमे नहीं और ख़ुद को संभालने में कामयाब हो। जो हुसैनी काफ़िले में थे शरीक, कहते हैं अत्तार सारों को सलाम। खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मदनी फूल दिए। अपने सुन्नतों भरे बयान में निगराने मरकज़ी मजलिस शूरा ने, जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया, बुजुर्गान दीन के अस्माए मुबारका जो निस्बत के साथ रखे जाते हैं, इन्हें पुकार कर बुजुर्गान दीन की याद आती है। मोहब्बत सहाबा व अहले बैत का जज्बा देने वाला बयान मुख्तसरन आप भी देखिए। हज़रत सैयदना खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक अरसे तक कैद में रहे। हज़रत सैयद खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सूली पर लटकाने के वक्त जब आखिरी ख्वाहिश आपकी पूछी गई, फरमाया मुझे इतनी मोहल्लत दे दो कि 2 रकत नमाज पढ़ लूँ। बड़े इत्मीनान के साथ इन्होंने 2 रकतें अदा की। हम सुनते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब सर मुबारक शिमर ने आपके जिस्म मुबारक से जुदा किया, उस वक्त भी आप सजदे की हालत में थे। शहनशाह विलायत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजुल करीम का भी नमाज का मामला था, और मेरे आका फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फजर की नमाज पढ़ा रहे थे जिस वक्त आप पर हमला हुआ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कुरान की तिलावत कर रहे थे जिस वक्त आप पर हमला हुआ। इमाम हुसैन ने जान दी है, अली अकबर ने जान दी है, अली असगर की जान गई है, इमाम कासिम की जान गई है, हजरत अब्बास अलमदार की जान गई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हमने क्या किया है? अगर वाकई कुछ इन करबला वालों को देना है, इनकी बारगाहों में तोहफे देने हैं, तो वो काम कीजिए जिस काम की सर बुलंदी के लिए इनके सर नेजों पर बुलंद हो गए, वो काम करें हम। और वो काम है तकवा परहेजगारी इख्तियार करते हुए दीन मतीन की खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर देना। और आज ये तारीख लिखकर, ये तारीख याद कर कर नियत करता हूं कि मेरी कोई नमाज आज के बाद कज़ा नहीं होगी, और आज की तारीख से लिखता हूं कि आज तक मेरी जितनी नमाज़ें कज़ा हुई है इन सबको अदा करूंगा मैं। मारूफ आलिम दीन मुकर्रिर शीरी बयां हज़रत मौलाना रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने उलमाए अहले सुन्नत और रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी के हमरा
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرماتے ہوئے خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ آپ نے مدنی چینل کا بھی دورہ فرمایا، علماء اہل سنت کی برکتیں پاتے کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جامعہ فیضان مدینہ میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ تمام شعبہ جات کو تو نہیں دیکھ پایا، لیکن چند شعبہ جات کو دیکھ کر قلبی مسرت اور فرحت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور عروج نصیب فرمائے، اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اس مرکز کو ایک بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا حصار نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خیر اور برکت عطا فرمائے، عالم اسلام کو عزت، عروج اور بانک پر نصیب فرمائے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ایک کثیر تعداد علماء اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور طلباء کی دیگر سنی جامعات و دارالعلوم سے باب المدینہ کراچی پاکستان تشریف لائی۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے ان حضرات کی آمد و سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ رکن شورا حاجی منصور اتاری نے علماء کرام و طلباء کرام سے ملاقات کی، مدنی مذاکروں کی دعوت پیش کی۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز سے اسلامی بھائیوں نے خدمت کی، طلباء کی، سنی جامعات کی۔ آج اللہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں جامعہ فیضان مدینہ میں جانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔
مدنی چینل پر ان ایام میں سلسلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات حسنین کریمین و اہل بیت اطہار کے فضائل بیان ہوئے۔ اس ضمن میں ایک براہ راست سلسلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ سلسلہ ہے فیضان اسلام، موضوع تھا فیضان اہل بیت و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ مفتی قاسم صاحب مدظلہ العالی نے مدنی پھول دیے۔ مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ جب اتنے فضائل ہیں، اتنے کمالات ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، روایتیں بھی آپ نے بیان فرمائی، تو اس کا مطلب یہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بقیہ سب سے افضل ہو گئے؟ نہیں، افضل کہنا جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ یعنی جیسے آپ میں شان صدیقی بھی ہے، شان فاروقی بھی ہے، شان عثمانی، شان علوی بھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں بنے گا کہ آپ ان سب سے افضل ہیں، کیونکہ افضلیت کا مدار جو ہے وہ نصوص کے اوپر ہے۔ یعنی جو قرآن و حدیث کے اندر جن کو افضل قرار دیا گیا، افضل وہی ہیں۔ تو اب قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ وہی ہے کہ سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اب اصل یہ جو ہے کہ آپ میں ساری شانیں موجود ہیں، تو اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ میں صدیقیت ہے۔ یعنی شان صدیقی آپ میں کیا ہے کہ آپ میں مقام صدیق ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، مقام صدیق ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ صدیق بھی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، شان فاروقی جو ہے تو یہ بھی بذات خود ایک بڑا مرتبہ ہے، آپ میں وہ بھی ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ صدیق تو ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق ہیں، آپ نے بھی حق و باطل میں فرق کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن فاروق اعظم جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دیگر، اچھا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو آپ کی فضیلت کو ویسے بھی کوئی نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب سرکار ہی نے افضل قرار دے دیا تو وہی افضل ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں ٹھیک ہے کسی آدمی کے اندر صدیق اکبر کے فیضان سے مرتبہ صدق آ جائے، صحیح، فاروق اعظم کے فیضان سے مرتبہ فاروقیت آ جائے، صحیح، سیدنا عثمان غنی کے فیضان سے بہت زیادہ سخاوت آ جائے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے زہد آ جائے، تقوی آ جائے، شجاعت آ جائے، ذوق عبادت پیدا ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ وہ ان صحابہ سے تھوڑی افضل ہو جائے گا۔ یعنی یہ تو ہمارے زمانے میں اگر کسی میں یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا فیضان ہے، ٹھیک ہے۔ فضائل کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ دیکھے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ہم اس اعتبار سے کلام کر رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ جامع کمالات، ٹھیک ہے، وہ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یعنی صرف شہادت ہی آپ کی شان نہیں ہے، ٹھیک ہے، شہادت آپ کی ایک شان ہے، اس شان کے علاوہ آپ کی ہزاروں شانیں۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں پریس کلب پرنٹ میڈیا کی جانب، جہاں ان صحافیوں دیگر کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے، تو دوسری طرف مجلس سے نشر و اشاعت کے اسلامی بھائی ایصال ثواب مدنی حلقوں میں شرکت کر کے غم خواری بھی کرتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں مدنی خبر پریس کلب باب المدینہ کراچی پاکستان سے، جہاں سینئر جرنلسٹ سعید خان اور ان کے صاحبزادے ثاقب خان مرحوم کو ایصال ثواب کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکریٹری جنرل محمد امین یوسف اور آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے سابق رکن عبد المجید افغانی اور دیگر سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی، انہیں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ تحائف پیش کیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے۔ محرم الحرام 1436 سنہ ہجری، ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی پائی سعادت۔ مدنی مراکز مختلف مقامات سے اسلامی بھائی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ الحمدللہ تقریباً ہمارے اس مدنی قافلے میں 1100 اسلامی بھائی الحمدللہ سفر پر ہیں، اور الحمدللہ ہماری مسجد فیضان قطب مدینہ سے تقریباً
50 के करीब इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी काफ़िले के मुसाफिर बने हुए हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मदनी काफ़िले के ज़रिए इंशाअल्लाह हम सुन्नतों की धूमें मचाएंगे। अभी हमारा काफ़िला जमजम नगर हैदराबाद में स्टे हुआ है। यहाँ से इंशाअल्लाह हम जल्द बखैर और आफियत मुल्तान शरीफ पहुँच के नेकी की मदनी कामों की धूमें मचाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। हैदराबाद से 3 दिन के एक मदनी काफ़िले में जा रहा हूँ। वहाँ इंशाअल्लाह जाकर हम नेकी की दावत की धूम मचाएंगे और वहाँ के आने के बाद इंशाअल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करूँगा और यहाँ पर भी नेकी की धूमें मचाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ जाकर बाबा की हिदायत के मुताबिक मदनी कामों की धूमें मचाएंगे इंशाअल्लाह। वापसी आकर इमामा सजाने की भी नियत करता हूँ और इस काफ़िले से जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी भाइयों को मदनी जहन देने की पूरी कोशिश करूँगा। मदनी काफ़िले में जा रहा हूँ सुन्नतें सीखने और सिखाने की नहीं है और मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि सब जाएं मदनी काफ़िले के अंदर और सुन्नतें सीखें और सिखाएं। 30 और 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। हाँ सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। आओ मदनी काफिले में हम। सरदाराबाद मदनी मरकज फैज़ान मदीना पंजाब पाकिस्तान से इस्लामी भाइयों ने सफ़र किया, जबकि सफ़र से कबल सफ़र के आदाब बयान किए गए। सफर मुझे को जज्बा दे, सफर करता रहूं परवरदिगार। मुझे को जज्बा दे, सफर करता रहूं परवरदिगार। मुझे को जज्बा दे, सफर करता रहूं परवरदिगार। मदनी काफ़िले की बहुत सी बहारें सुनी हैं, मौलाना साहब की रिसाला जात में पढ़ी हैं, बहुत सी बहारें हैं इसकी। मदनी काफ़िले में सफ़र करने से बहुत सारी नेकियां और बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। इन काफ़िलों में सफ़र करके हमें अपने फ़र्ज़ व वाजिबात को सीखना है। आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले। 30 और 12 दिन के मदनी। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की मुबारक तरगीब पर हिंद, सिंध क्या दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से इस्लामी भाइयों के सफ़र का सिलसिला। करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। पाक तिरमिज़ी काबीना के शहर गुजरांवाला की मदनी तरबियत गाह से मदनी काफ़िलों में रवानगी का सिलसिला। वस्ती और जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मदनी काफ़िले रवां दवां हुए। करें मिलकर सफर मुझे को जज्बा दे, सफर करता रहूं परवरदिगार। मुझे को हिंद से भी मदनी काफ़िलों में सफर का सिलसिला हुआ। रहूं परवरदिगार। मुझे को जज्बा दे, सफर करता रहूं परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। झूठ गीबत और चुगली से जो बचना चाहे वो। झूठ गीबत और चुगली से जो बचना चाहे वो। खूब मदनी काफिलों में दिल लगा
لگا کر جائے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. باب المدینہ کراچی پاکستان کی مختلف کابینات سے اسلامی بھائیوں نے بڑی بسوں کوسٹروں اور دیگر ٹرانسپورٹ کے ذریعے مدنی قافلے میں سفر کیا. ان مدنی قافلوں میں 3 دن اور 12 دن کے مدنی قافلے بھی تھے. سفر 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ. رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے بنگلہ دیش میں قریشی مارکیٹ محمد پور ڈھاکہ میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. مجلس تاجران کے تحت ہونے والے اس اجتماع میں مختلف شخصیات نے شرکت کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی نیاز بندی کی گئی. محرم الحرام کے تعلق سے مدنی پھول دیے گئے. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے عظمت کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. گزشتہ دنوں راولپنڈی پنجاب پاکستان کے علاقے کمیٹی چوکی جامع مسجد فتح خان میں ہونے والے سنتوں بھرے قافلہ اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے. جڑواں شہروں کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. میرپور خاص مدنی مرکز فیضان مدینہ میں میرپور خاص کے ایم پی اے ڈاکٹر محمد ظفر کمالی اور دیگر شخصیات کی آمد ہوئی. رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. مدنی حلقے میں ان شخصیات نے شرکت کی. انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بارے میں بتایا گیا اور بتایا گیا کہ دعوت اسلامی 95 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ. مدنی چینل ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے
دین اسلام کو پھیلانے میں، سنت نبوی کو پھیلانے میں. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو امیر دعوت اسلامی محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب جو ہیں، ان کی سربراہی میں یہ پورا کارواں چل رہا ہے، اور اس کارواں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ سے دین اسلام کو پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. سلو UK میں ہونے والے تربیتی اجتماع کا آخری دن. گزشتہ دنوں 3 دن کا تربیتی اجتماع لندن کے اس علاقے جو وسطی شہر سے 20 میل کے فاصلے پر ہے. اسلامی بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت دوران تربیتی اجتماع رہی. لندن میں نیکی کی دعوت کا پیغام عام کرنے کی ایک کوشش آپ بھی دیکھیے. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. گزشتہ دنوں براہ راست مدنی مذاکرے میں ایک تعداد میں نعت خواں، نعت گو شعراء اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی. ان اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی بھی کی گئی، جس کے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا